امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں جو اذان دی تھی وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی تھی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی. اور کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ کیوں دی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ جو پہلا لفظ اور پہلا کلمہ کسی بچے کے کان میں جائے اور کان سے اس کے دل و دماغ میں اس کا نقش بنے، وہ پہلا کلمہ خدا کے نام کا ہونا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر. اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاکیزہ ہستی، جو پیدائشی ولی، جو پیدائشی کن کن مراتب پر فائز، جن کا قلب اطہر شیشے کی طرح چمکدار، روشن، مجلہ، مصفا، ان کے کانوں کے اندر جو پہلی آواز جاتی ہے وہ صوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جو ان کے کانوں میں جو پہلا کلمہ اللہ اکبر جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتا ہے. یہ وہ اللہ اکبر کا کلمہ ہی تھا، یہ اسی کی طاقت اور اسی کا فیضان اور اسی کی برکت تھی کہ اس اللہ اکبر نے میدان کربلا کے اندر حالت سجدہ کے اندر جان دینے کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. اللہ اکبر وہ تھا، اذان وہ کہی گئی تھی اور نماز یہ ادا کی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کے کان میں اذان دی. پھر اس کے بعد گٹی دی جاتی ہے، تحنیک جسے عربی میں کہتے ہیں، کہ بچے کی پیدائش کے بعد جو اس کو پہلا جو ہے وہ کھجور چبا کے اور اس طرح کا کچھ دیا جاتا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک میں جو پہلی گھٹی دی گئی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن تھا. اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی، آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اور 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا. بتائیے، ایک بیٹے کے ساتھ جو لاڈ ہوتا ہے، جو پیار ہوتا ہے، جو شفقت ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ ایک چاہت کا تعلق ہوتا ہے، اور جو اس کے لیے گھر والے جو سب کچھ کرتے ہیں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کون کر رہا ہے؟ یہ سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں.